اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، جو نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین کی ہماری ڈائٹ ہوتی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے ہمارے جسم پر کتنے بہترین اثرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات ہم نہیں جانتے۔ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ انڈے کا استعمال کرتے ہیں، جو نارملی 2 یا 3 انڈے پر ڈے جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا فوائد ان لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ انڈا تقریباً ہر گھر میں سب کی مرغوب غذا ہے، بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ میتھس ہیں جو میں کلیئر کرتا چلوں۔ کچھ لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انڈا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ میتھس ہے۔ انڈے میں بہترین قسم کی غذائیت پائی جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ پروٹینز پائی جاتی ہیں، اور یہ پروٹینز جو ہیں آپ کی باڈیلی فنکشنز جتنی بھی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مطلب آپ کی باڈی کے ویئر اینڈ ٹیئر، جو سیلز ان کی ریپیئر ہو رہی ہے، اس کے لیے پروٹینز اور امائنو ایسڈز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی پروٹینز اور امائنو ایسڈز انڈے میں آپ کو بہت زیادہ مقدار میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اسی طرح انڈے میں رائبوفلیون اور مختلف قسم کی اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں اویلیبل ہوتی ہیں امائنو ایسڈ اور پروٹینز کے علاوہ۔ سب سے زود ہضم پروٹین جو ہے وہ البیومن ہے، اور انڈے کی سفیدی جو ہے وہ البیومن ہوتی ہے۔ البیومن بہت ہی زیادہ زود ہضم غذا ہے اور انتہائی انرجی پرووائڈ کرنے والی ایک پروٹین ہے، جو کہ تقریباً آپ کے تمام سیلز کی جو ریپیئرنگ کا عمل چل رہا ہے اس میں اس کا عمل دخل ہے۔ اسی طرح انڈے کی زردی جو ہوتی ہے اس میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس میں مختلف قسم کے فیٹی ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو ہائپر لپیڈیمیا کی پرابلم ہے، یعنی ان کا کولیسٹرول ہائی ہے، ان کا جو لپڈ پروفائل ہے وہ ڈی رینج ہے، اگر وہ لوگ انڈے کی زردی کا استعمال نہ کریں اور صرف انڈے کی سفیدی کا استعمال کریں تو وہ بھرپور فوائد اٹھا سکتے ہیں، جس میں ان کو سیلینیم اور مختلف قسم کے امائنو ایسڈز اور مختلف قسم کی پروٹین جس میں گلوبولینز اور البیومن سر فہرست ہیں، یہ ان کو مل جاتی ہیں، جو کہ ہماری تمام باڈیلی فنکشنز، انزائمز کی پروڈکشن اور اس کے علاوہ جو ہارمونل پروڈکشن ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ انڈے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو نیوٹریشنل ویلیوز تو ملتی ہے، انرجی تو ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا مسکولر بلک جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ایکٹیو ہیں، وہ انڈے کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں، چاہے وہ بوائلڈ انڈا ہو، چاہے وہ سٹر فرائیڈ ہو، کسی طرح بھی انڈے کا استعمال اگر آپ کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، کیونکہ جب بھی بندہ بیمار پڑتا ہے اس میں جو ایکیوٹ ریئیکٹنٹ پروٹینز ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں البیومن سر فہرست ہے۔ یعنی جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا البیومن جو ہے آپ کی باڈی میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے سیلز کی امیونٹی کے لیے، ان کی انرجی پروڈکشن کے لیے اور ان کے ریپیئر کے لیے۔ انڈا سب سے بہترین غذا ہے البیومن کے حوالے سے اگر میں بات کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ پروٹین ہے، اور پروٹین جو ہے وہ اتنا زود ہضم اکثر اوقات نہیں ہوتا، البیومن زود ہضم ہے، لیکن باقی جو پروٹینز ہیں اور امائنو ایسڈز ہیں وہ آپ کے بھوک کے احساس کو کم کر دیتی ہے۔ آپ کافی عرصے تک اس میں انرجیٹک بھی رہتے ہیں اور آپ کی بھوک بھی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ ناشتے میں انڈے کا استعمال کرتے ہیں، آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک نہیں لگتی، انرجی لیول نارمل رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو جو لوگ ویٹ ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ سکپ کر لیں اور انڈے کی جو پروٹینز ہیں اس پہ آ جائیں تو اس سے ایک تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، ان کو انرجی ملتی ہے، اور ویٹ ریڈکشن میں ان کو کافی مدد ملتی ہے۔ اب اگر شوگر کے مریضوں کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈے میں کوئی اس طرح کی کاربوہائیڈریٹس وغیرہ نہیں ہیں، تو جتنے بھی انڈے آپ کھائیں شوگر کے مریض، آپ کا شوگر نہیں بڑھتا۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر کے مریضوں کو اکثر اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انڈا کھانے سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جناب، بلڈ پریشر بڑھتا ہے صرف نمک سے۔ آپ اگر انڈے پر نمک نہیں چھڑکیں گے، نمک کے بغیر اگر آپ انڈا بوائلڈ کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں، تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہرگز نہیں بڑھتا۔ یہ آپ کی برین کی صحت کے لیے، آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے، آپ کے اپینڈیجز جو ہے، آپ کے ناخن، آپ کے بال، ان سب کے لیے جو پروٹینز اور امائنو ایسڈز ہیں وہ انڈے میں رچ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے جو ہے تو آپ کی مختلف باڈیلی فنکشن جو ہیں وہ بہترین رہتے ہیں۔ آج کل چونکہ سردی کا سیزن بھی ہے تو آپ سوپ وغیرہ میں بھی انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مختلف پکوانوں میں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ناشتے میں بریڈ کے ساتھ یا بوائلڈ انڈا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے۔ اس موسم میں خصوصاً امیونٹی بوسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وائرل النیسز زیادہ ہیں،
تو اگر آپ انڈے کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے اور آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔